الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، 7 رجب المرجب سن 1445 ہجری 19 جنوری سن 2024 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ، مقدس اور مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، گزشتہ جمعہ ایک عنوان شروع کیا گیا
اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ آج مسلمانوں کی جو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مصیبتوں سے، حوادثات سے آج مسلمان دو چار ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی دو وجہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام اللہ شریف سے دوری، نہ اس کی تعلیم اور نہ اس کے احکامات پر عمل۔ دوسری چیز آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے، فسادات، مسلک کے ناموں پر، مذہب کے ناموں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپس میں درار، فتنہ اور فساد، ہنگامہ بپا کیا جا رہا ہے، دشمنی، عداوتیں، ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے جیسا کہ زمانے جاہلیت کے اندر موجود تھا۔ یہ دو چیزوں کو جب تک ہم مضبوطی کے ساتھ، ایک اللہ کے کلام کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن مجید کو، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، دوسری چیز اس کی اشد ضرورت ہے اختلافات کو ختم کرنا، انتشار کو ختم کرنا، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو، مسلکی اعتبار سے ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ذاتی ہو یا کوئی اور معاملے سے ہو، اسے ختم کرنا، آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق اس کی ضرورت ہے۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر آج ہماری قوم مصیبتوں کی شکار ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے خطبے کے شروع میں جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نازل فرمائی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ آپ کو آگے چل کر کے سمجھ میں آئے گا کہ رب کائنات نے کیوں نازل فرمائی۔ روایتوں کے مطابق یہ جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کیوں نازل ہوئی؟ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے آپ آگے سنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ بولو کس کے عالم؟ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور وہ تورات کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ان پر نازل کیا گیا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ان پر نازل کیا گیا، یعنی اتارا گیا، یہ دونوں کتابوں کے وہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ، ان کے ابا کا نام سلام، وہ یہودیوں کے اس زمانے میں بڑے سردار تھے۔ ان کے والد وہ فرماتے ہیں کائنات کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی روز محشر، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ آئے۔ مدینے میں زیادہ یہودی موجود تھے اور وہ جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، جن کو محمد ابن عبداللہ کہا گیا۔ عبد المطلب کے خاندان میں آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم۔ وہ جانتے تھے تورات میں ذکر ہے میرے نبی کا، انجیل میں میرے نبی کا ذکر، زبور میں میرے نبی کا ذکر، صحیفوں میں ذکر۔ وہ منتظر رہتے تھے کہ یہ آخری نبی آئیں، ہم ان کی دیدار کریں اور ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اور اللہ کی توفیق سے جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ تو ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینۃ المنورہ آئے، سارے لوگ جمع ہوئے۔ ایک طویل قصہ ہے تاریخ اور سیرت کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا۔ جب آقا مدینے میں آئے، اس وقت تک مدینے کے اندر جتنے لوگ ایمان لا چکے تھے وہ لوگ اور دور دراز سے جو لوگ آئے تھے اللہ کے نبی کی آمد کی خبر سن کر، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، پہلی نظر میری پڑی اللہ کے نبی کے چہرے انور پر، چہرے مبارکہ پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل اندر سے چیخ کر کہنے لگا یہی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی سے پہلے بہت سارے لوگ آئے جو نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ کذاب تھے، جھوٹے تھے، دجال تھے، مکار تھے، فریبی تھے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے نا، تورات کے پڑھنے والے، انجیل کے پڑھنے والے۔ ان کو معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی گفتگو کیسی ہوگی، ان کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہوگا، چلنے کا انداز کیسا ہوگا، ان کے لب کیسے ہوں گے، ان کے بھویں کیسے ہوں گے، اور ہاتھ مبارک کیسے ہوں گے، بال مبارک کیسے ہوں گے، داڑھی کے ریش مبارک کیسے ہوں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی، پلکیں کیسے ہوں گے، اندر کی جو پتلی ہے آنکھ کی یہ کیسی ہوگی، یہ تمام چیزوں کو جانتے تھے۔ فوراً پہلے نمبر پر گئے، چہرے پر نظر پڑی، دل چیخ کر کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ، یہ کائنات کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ فوراً ایمان قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ تھے تو یہودیوں کے بڑے امام، یہودی عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہی ایمان قبول کیا۔ اب سنو میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ایمان لانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 باتوں کو سنا۔ ایمان لائے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے 3 باتوں کی وصیت کی۔ یہ پہلے 3 باتوں کو حضرت عبداللہ بن سلام اپنے کانوں میں ڈال لیا۔ ایمان لانے کے بعد میں جو کان میں بات پہنچی اسلام کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے وہ 3 باتیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 باتوں کو سنا۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو سلام کرو سلامتی پاؤ گے۔ جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو، بڑوں کو بھی سلام کرو، بچوں کو بھی سلام کرو، گھر والے والیوں کو بھی سلام کرو۔ سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ اب میں یہاں پر سلام کے متعلق اگر گفتگو کروں، کافی وقت کی ضرورت ہے اور کافی جمعہ کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سلام کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب سلام کرنے والے کو کیسے مل رہا ہے، یہ آپ خود جانتے ہوں گے۔ کسی کو سلام کرے تو جواب وہ کیسا دیتا ہے؟ یا تو سلام کرنے والا بے ڈھنگے انداز سے سلام کرتا ہے، یا تو جواب دینے والا بے ڈھنگے انداز سے جواب دیتا ہے۔ میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں، سلام کا موضوع نہیں ہے میرا، کبھی انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے صرف سلام کسے کہتے ہیں، سلام کیوں کرنا چاہیے، سلام کے الفاظ کیا ہونی چاہیے، جواب کیوں دینا چاہیے، یہ اس کی انشاءاللہ وضاحت کبھی میں 2-3 جمعہ لے کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ میرا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب مثال کے طور پر سلام کی بات آئی، میرے نبی نے فرمایا سلام کرو سلامتی پاؤ گے۔ یہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی کو سلام کرتا ہے، اچھے الفاظ سے سلام کرنا، جو الفاظ سکھائے گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی سلامتی تم پر نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ 3 دعائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کو دعا دیا سلام کے ذریعے سے، یا آپ نے سلام کر کر مجھے 3 دعائیں دی، میں کیا کرنا؟ میں بھی آپ کو وہی جملے سے آپ کو دعا دینا نہیں دینا؟ میں کیا جواب دینا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ دعا دینا، دعا لینا، یہ نہ ہے سو اب سامنے والا سلام کرتا ہے السلام علیکم، کم سے کم یہ مصروف زمانہ ہے نا، مصروف زمانہ، بزی زمانہ، کم سے کم السلام علیکم، اس کے جواب میں وعلیکم السلام اتنا تو کہنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر کوئی سلام کرے سلام بھائی، جواب دیتا سو سامنے والا سلام بھائی۔ ارے اللہ کے بندے، میں نے تجھے سلام کر کر سلامتی کی دعا دیا اور تو بے ڈھنگے انداز سے جواب دے رہا ہے کہ سلام بھائی اور سلام۔ یہ کیا شوشے چھوڑے جا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، اس انداز سے سلام کا جواب نہیں ہوتا میرے پیارو۔ سام کے معنی آتے ہی موت کے، سامنے والا تمہیں دعا دے رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی نازل ہو، رحمتیں نازل ہو، برکتیں نازل ہو، تم وعلیکم السلام کہہ کر اسے موت کی بدعا کر رہے ہو کہ تم تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تجھ پر موت طاری ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تمہیں دعا دے رہا ہے، تم اسے بدعا دے رہے ہو۔ کم از کم تم وعلیکم السلام ہی کہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کا تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم سیدھے سادے اچھے پیارے انداز میں وعلیکم السلام۔ کتنے پیارے الفاظ۔ مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا، میرے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر جتنے چیزیں ہیں آپ اٹھاؤ ڈکشنری، کوئی بتاؤ کہ اس کے اندر دعائیہ جملہ ہے،
عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو گیا ہے آج؟ صبح اٹھے گڈ مارننگ، دوپہر ہوئی گڈ آفٹر نون، شام ہوئی گڈ ایوننگ، رات ہوئی گڈ نائٹ۔ کیا مطلب ہوا میرے پیارو؟ کیا مطلب ہوا؟ گڈ مارننگ، اچھی صبح، گڈ آفٹر نون، اچھی دوپہر، گڈ ایوننگ، اچھی شام، گڈ نائٹ، اچھی رات، اور اس کے علاوہ کچھ ہے کیا؟ سلام کے اندر کتنے فائدے ہیں؟ السلام علیکم، سلامتی، کسی پر سلامتی نازل ہو جانا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا معمولی بات؟ کسی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جانا، کسی پر اللہ کی برکتیں نازل ہو جانا، اس کی زندگی مالا مال ہو جاتی ہے، دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ بہرکیف سلام کے متعلق کبھی عرض کروں گا پوری وضاحت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا جملہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اے لوگو سلام کرو سلامتی پاؤ گے۔ دوسرا جملہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے میرے کانوں میں پہلی بات پہنچی، یتیموں غریبوں بیواؤں کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، مہمان آئے تو مہمان نوازی کرو۔ تیسری بات، مہمان نوازی پر بھی ایک طویل واقعہ۔ مہمان اپنی رحمتوں کو برکتوں کو لے کر آتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا، اور کبھی ہماری پیشانیوں پر جھریاں نہیں پڑنا، کیا بھی ابھی چاہے نا انہیں، کاروبار نہیں ہے، دھندے نہیں، ابھی چاہنا تھا کیا انہیں؟ زبان سے نہیں تو جانتے، دل سے تو بولتی۔ سبوں کی عادت نہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے ایسی۔ میرے نبی نے فرمایا مہمان آئے تو اس کا اکرام کرو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام وصیت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رات میں جب سارے لوگ میٹھی نیند سے سو جائیں، اٹھ کر کے تم خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، یہ 3 کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکل کام آسان نہیں ہے، سلام کرنا، جسے پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو سلام کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سلام کی عادت بنانا۔ دوسرا، طاقت کے مطابق غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی جو مستحق ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اپنی طاقت کے مطابق۔ کھانا کھلانے سے مراد روزانہ ہمیں ایک من کا پکا کچھ کھلانا ضروری نہیں ہے، 1-2 روٹی لے، 1-2 آدمی کو دیا لو، چلتے چلتے اللہ میرے نبی کا فرمان ہمیں دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی، 2 روٹی لے دے ڈالو، مشکل مسئلہ ہے کیا ہے؟ نہیں، ایک خشکا لے دے ڈالو، ایک بریانی لے دیو، اور لینے والوں کے بھی چونچ لے اللہ کے ہیں لو۔ ایک جگہ لے جا کر دے رہے تھے، پوچھ رہی انہوں کیا یہ؟ ارے بھائی بریانی ہے یہ۔ کون سی بریانی؟ چونچ لے، دیکھو بھائی صاحب کاما کیسے ہیں، دیکھو کون سی بریانی؟ مطلب ان کے پوچھنے کا کیا ہے؟ مرغی کی ہے کہ بڑے کی ہے کہ چھوٹے کی ہے کہ؟ نہیں بھئی یہ بڑے کی بریانی نہیں، ہمیں نہیں کھاتے وہ، فقیراں۔ اب ان کے چونچلے حرکتات سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ ارے دینے سے نہیں دینا بہتر ہے بھئی ان کو، یہ کیا مصیبت، سوال الگ، کون سی بریانی؟ ایک جگہ لے جا کر تقسیم کر رہے تھے، خشکا، کیا ہے یہ؟ خشکا، نہیں ہمیں نہیں لیتا، ہمارے پاس ہی چاہیے۔ ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ بہتر صورت ہے کہ خاندان میں، قبیلے میں، رشتہ داروں میں جو مستحق لوگ ہیں، غریب ہیں، اناج دلا دو، بہتر ہے نہیں؟ تیسری چیز، رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، اٹھو 3 بجے، 3:30 بجے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو، مناجات کرو، مانگو، تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پاک پڑھو،
یہ 3 کام کر لو، میرے نبی نے فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ کس کی زبان سے نکلی ہوئی بات؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، ہمارا ایمان ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے ذرا بھی ڈاؤٹ کیا تو ایمان سے نکل جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، دھڑ و چمار ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ میرے نبی کی ادنا بات پر بھی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا قرآن میں کوئی گنجائش نہیں لا ریب فی، میرے نبی کی گفتگو میں، میرے نبی کے فرمان میں بھی لا ریب فی، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو مسلمان نہیں، اس پر ڈاؤٹ کرو کہ انہیں ایمان والا ہے کہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے نبی کی باتوں پر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو اس کے ایمان پر ڈاؤٹ کرو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی باتوں پر ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ باپ کی باتوں پر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، ماں کی باتوں پر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، دوست کی باتوں پر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، آج کے جھوٹے مکار سیاستدانوں کی باتوں پر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، پیارے نبی کی باتوں پر ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں۔ میرے پیاروں، گنجائش نہیں، ماننا پڑے گا ہمیں سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑے گا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ایمان، یہ اسلام میرے نبی کے جوتیوں کے دھول کے صدقے میں ملا ہے۔ یاد رکھو، ہم نے مانگا نہیں تھا کہ اے اللہ آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا، مانگا تھا، ریکویسٹ دیا تھا ہم نے، فارم ہم نے فیل کیا تھا؟ نہیں، بڑے بڑے پیغمبروں نے مانگا تھا اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے۔ کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ، پاک پروردگار عالم نے اپنے لاڈلے حبیب کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ایمان کی دولت دیا، قرآن کی دولت دیا، کعبے جیسی قبلہ کعبے کی دولت دیا۔ اللہ اکبر۔ تو 3 چیزیں کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، میرے نبی کا فرمان۔ 3 باتیں تو سن لی ہے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں، کھانا کھلانے کے بارے میں، رات میں لوگ سو رہے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو، عبادت کرو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن سلام تو ایمان لے آئے، یہودیوں کے بڑے تھے نا، عالم تھے نا، ان کے دل کے اندر 3 سوال پیدا ہوئے۔ کس کے دل میں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں 3 سوال پیدا ہوئے۔ نبی سے 3 سوال پوچھ کر کے اس کا جواب حاصل کر لیں گے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ اجازت دیں تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور جواب میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے مسکرائے، فرمایا کرو، سوال کیا ہے تمہارا؟ جواب دیا جائے گا۔ وہ کون سا سوال ہوگا جو جواب نبی کے پاس نہ ہو؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ابا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، پورا خاندان نبیوں کا، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں نا، ایک سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت سارہ سے، حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے نسل سے میرے اور آپ کے کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل کو جو ہے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کے 12 بچے تھے نا، 11 کوكبا والشمس والقمر۔ پہلا سوال کیا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام
وہ کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ دوسرا سوال ادب کے ساتھ، اولاد کبھی باپ کے مشابہ ہوتی ہے، کبھی باپ کا رنگ اولاد پر آتا ہے، کبھی ماں کا رنگ اولاد پر آتا ہے، وجہ کیا؟ ایسا ہوتا ہے نا، بعض بچے باپ کی طرف جاتے ہیں، بعض بچے ماں کی طرف آتے ہیں، لوگ دیکھ کر بتا دیتے ہیں ہاں ابا کے سکا ہے بھائی نے، چھوٹی بچی کو دیکھ کر بتا ہاں اماں کے سکا ہے، یا تو ابا کے سکا ہے بچی ہے، یا تو کہتے ہیں کہ سیم دادا کے سکا ہے یہ پوتا، ہوتا نہیں ہوتا؟ اس پر سوال کیا۔ اولاد پر کبھی باپ کا رنگ چڑھتا ہے، باپ جیسی مشابہت پیدا ہوتی ہے، کبھی ماں جیسی، وجہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی چیز کی ضیافت کروائی جائے گی؟ تین چیزیں، تین سوال ہو گئے نہیں؟ اب جواب سنو، وقت کا تقاضا ہے، 10 منٹ میں ایک سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی ایک بیماری لاحق ہو گئی، ایک بیماری عرق النساء کے نام سے لاحق ہو گئی۔ انہوں نے قسم کھائی اور منت مانگی اللہ سے، اے پاک پروردگار عالم، یہ جو مجھے بیماری لگی ہے یہ تیری طرف سے آئی ہے۔ بیماری کون دینے والے؟ اللہ دینے والے، بولو سب بولو، کون دینے والے؟ اللہ دینے والے۔ شفا کون دینے والے؟ اللہ دینے والے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں۔ ہاں دوائی کرنا سنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، سنت کو ادا کرتے ہوئے دوائی لیں گے، یقین اللہ کی ذات پر رکھیں گے۔ انجیکشن میں شفا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے گولی کھاتی نہیں، گولی ٹیبلٹس، یہاں جا کر جانے سے پہلے کبھی کبھار فوراً گولی جاتی نہیں، میرے پیارو غور کرو، کبھی گولی کھاتے وقت 2 روپے کی 1 روپے کی کھاتے وقت غور کرو، فوراً نہیں اترتی اندر، کبھی کبھار 2 4 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، پانی کے ہوتے ہوئے بھی اندر نہیں پہنچتی۔ علماء نے لکھا ہے، اہل دل نے لکھا ہے، گولی اندر جانے سے پہلے خدا سے پوچھتی ہے، اے رب العالمین میں اس کے اندر جا کر پیٹ میں شفا بننا یا زہر بن جاؤں؟ خدا کا حکم ہو اندر جانے کے بعد شفا بن جائے، 1 روپے کی یا 2 روپے کی گولی جا کر پیٹ کے اندر خدا کے حکم سے شفا، پیٹ میں درد مثال کے طور پر 2 روپے کی گولی کھائے، اگر شفا نہ ہوتی تو خدا کی قسم 2 کروڑ بھی خرچ کریں پیٹ میں درد نہیں جاتا۔ دوائی اسباب ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم نے دوائی کھائی، شفا خدا کے خزانے سے مل رہی ہے، خدا نے اشارہ کیا شفا ہو جا، گولی جا کر شفا بن جاتی ہے، خدا کا اشارہ نہیں ہوا تو یہی گولی جا کر کے زہر بن جاتی ہے اور ڈبل پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانگی، پاک پروردگار مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی جسے عرق النساء کہتے ہیں، اور اس کا علاج بھی طب کے اندر بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ سے منت مانگی، یا اللہ اگر یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اگر تو مجھے شفا دے دے تو سب سے زیادہ مجھے جو محبوب چیز ہے میں اسے زندگی بھر استعمال نہیں کروں گا، اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ یہ ان کے شریعت میں جائز تھا۔ کس کے شریعت میں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایسی قسم کھانا اور ایسی منت مانگنا جائز تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ایسی منت مانگنا اور قسم کھانا جائز نہیں، بلکہ ایسی قسم کھانا حرام ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو چند دنوں کے بعد شفا یابی سے نواز دیا، شفا مل گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام منت جو مانگی تھی، اس کا منت کا پورا کرنا ضروری ہے، اور ہم نے منت مانگی ہمارے شریعت مطہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے امت کو، اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے منت مانگو، پاک پروردگار میرا ایک کام ہو جائے تو 10 آدمی کو کھانا کھلاؤں گا، کام ہو جائے تو کھلانا واجب ہے، نہیں کھلائے گا تو گنہگار ہوگا۔ اے اللہ میرا ایک کام ہو جائے تو 10 نفل روزے رکھوں گا، کام ہو جائے تو 10 نفل روزے رکھنا، نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا، ترک واجب کا گناہ اس کے سر پر رہے گا۔ کسی نے منت مانگی پاک پروردگار میرا کام ہو جائے، میں ایک مسجد بنا دوں گا یا مسجد کے اوپر ایک مینار بنا دوں گا، کام ہو جائے تو بنانا، نہیں بنائے گا تو ترک واجب کا گنہگار ہوگا۔ یہ سب نبیوں کی شریعت میں جائز تھا کہ منت مانگنے کے بعد پوری کرنا، لیکن ان کی شریعت میں جو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا وہ ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اگر ہم قسم کھا لیں اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں بڑے کا گوشت زندگی بھر نہیں کھاتا، یہ منت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی شریعت میں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی اجازت اور گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانگی تھی، اللہ نے شفا یابی سے نوازا۔ ان کی جو محبوب چیز تھی وہ کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت، یعقوب علیہ السلام کی ایک دم مرغوب غذا۔ ہمارے قوم میں بھی ہے نہیں، ہمارے لوگوں میں بعض لوگوں کی پسندیدہ غذا بڑے کا گوشت، بعض لوگوں کی جو ہے پسندیدہ غذا بکرے کا، بعض یہ بھی کھاتے نہیں وہ بھی کھاتے نہیں، مرغی کھاتے نہیں، یہ ان کی پسند، الگ الگ پسند ہے، الگ الگ چوز ان کی ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اونٹنی کا دودھ ان کو پسند تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور دوسرا سوال جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس کا جواب کیا ہے؟ اور تیسرا جو سوال کیا اس کا جواب کیا ہے؟ پھر اس کے متعلق شریعت مطہرہ میں آج جو ہمارے مسلم معاشرے کے بعض نادان عورتیں جو اس قسم کی قسمیں کھاتے ہیں، جو ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک طویل واقعہ سناتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔